تو آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی ولادت کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہی بہادری اور وفا کی پہچان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عباس کی۔ آئیے اس مبارک دن کی کہانی میں چلتے ہیں۔ چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 4 شعبان سن 26 ہجری، جگہ ہے مدینہ۔ یہی وہ دن اور یہی وہ جگہ تھی جہاں تاریخ نے ایک بہت ہی خوبصورت موڑ لیا۔ اس دن امام علی اور ان کی زوجہ حضرت ام البنین کے گھر خوشیوں کی بہار آ گئی۔ ان کے ہاں ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ امام علی اس وقت مدینے کی مسجد میں تھے، عبادت میں مشغول، اور تبھی ان تک یہ خوشخبری پہنچائی جاتی ہے کہ ان کے گھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام علی نے اس خبر کو سن کر کیا محسوس کیا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی، امام علی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ مسرت ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ فوراً مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی اہلیہ ام البنین کو اس عظیم نعمت پر انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ ان الفاظ میں ایک باپ کی وہ بےتابی صاف نظر آتی ہے جو اپنے بچے کو پہلی بار اپنی گود میں لینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی بچے کو ان کی گود میں دیا گیا، امام علی نے انہیں نہایت ہی محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے کو، ان کے چہرے کو چوما۔ پھر اسلامی روایت کے مطابق انہوں نے بچے کے دائیں کان میں اذان دی جو توحید کا پہلا پیغام ہے، اور پھر بائیں کان میں اقامت کہی تاکہ اس نئی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ تو ان سب رسومات کے بعد اب وہ اہم لمحہ آتا ہے جب بچے کو اس کا نام دیا جانا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس پیارے بچے کے لیے آخر کون سا نام چنا گیا؟ امام علی نے اعلان کیا، اس کا نام عباس ہے۔ عباس یعنی شیر، گویا یہ نام ان کی آنے والی زندگی کی بہادری اور شجاعت کی پیشگوئی تھی۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو بھی ہے جو ان کی والدہ حضرت ام البنین سے جڑا ہوا ہے۔ چلیے اب اس طرف چلتے ہیں۔ اپنے لال کو دیکھ کر والدہ ام البنین کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ بالکل ویسی ہی رونق ان کے چہرے پر تھی جیسی بچے کے والد کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ لیکن اپنے بچے کا چہرہ دیکھتے ہی انہیں فوراً اپنا وہ خاص خواب یاد آ گیا جو انہوں نے امام علی سے اپنی شادی سے بھی پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند ٹوٹا اور آ کر سیدھا میری گود میں گر گیا۔ کتنی خوبصورت اور پرمانی تشبیہ ہے۔ اور اب اپنے بیٹے کو گود میں تھامے ہوئے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسمانی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب انہوں نے کہا، آج میں اپنے اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ یادگار لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے حضرت عباس کی ولادت کو صرف ایک خوشی کا موقع نہیں بلکہ ایک آسمانی نشانی کی تکمیل کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سوچ میں ڈال دیتی ہے نا کہ ایمان، تقدیر اور محبت کے دھاگے آپس میں کس قدر گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں۔